السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس ٹائم ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائس، مرزا علی کا جو کلپ آیا وہ اہل دیوبند کے اوپر آیا ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا علی جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پاگل کی کتاب کو چھوڑ دو اور اس کی جان چھوڑو اور آپ یہ والی کتاب پکڑو۔ اب مرزا علی اپنے یہ اہل دیوبند حضرات کے کس مفتی کو، کس عالم کو، کس امام کو یہ الفاظ بول رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سین ہے، کیا ان کا اپنا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کا اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، جو اہل دیوبند میں دیکھتے ہیں وہ فیصلہ کریں کہ بھائی مرزا علی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ تو امید کروں گا میری ویڈیو پسند آئے گی، اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، میرے چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کی طرف۔ تبلیغی جماعت عرب ملکوں میں فضائل اعمال نہیں پڑھتی کیونکہ وہاں لوگوں کو عربی آتی ہے، وہ یہ کہانیاں ان کی سن نہیں سکتے، تو وہاں انہوں نے سلیبس میں ریاض الصالحین رکھی ہوئی ہے۔ ریاض الصالحین آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 800 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی ہے، امام شرف الدین نووی المتوفی 676 ہجری، اب یہ 1443 ہجری چل رہا ہے، 676 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے ریاض الصالحین کتاب لکھی تھی، پاکستان میں دارالاسلام والوں نے 2 جلدوں میں اسے پرنٹ کیا، ایک جلد میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ وہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے، مختلف ٹاپکس بیسک سے لے کر اخلاقیات تک، ہر ٹاپک کے اوپر پہلے وہ آیات لے کے آتے ہیں، اس کے بعد وہ احادیث لے کے آتے ہیں، بخاری سے، مسلم سے، پھر اس کے بعد سنن اربعہ، جامع ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سے، اس طریقے سے مختلف ٹاپکس کے اوپر آپ سمجھیں کہ بنے بنائے نوٹس ہیں۔ میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو جمعے کی تقریروں کے لیے کوئی کتاب نہ ملے، ریاض الصالحین آپ خرید لیں، اتھینٹک نالج ہے، آپ کے جناب کئی سالوں کے جمعے پار ہیں۔ ہاں، جو یہ آپ کہانیاں سناتے رہتے ہیں اس کی بجائے آپ آیات آپ کو ویسے تو ڈھونڈنی پڑیں گی کہ اس ٹاپک پہ قرآن میں کہاں آیت ہے، وہاں اتنی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کے چیپٹرز بنائے ہیں، اور ہر چیپٹر کے آغاز میں آیت لے کے آتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ آیات، پھر احادیث لے کے آتے ہیں، اس کے بعد سٹوریاں کوئی نہیں لے کے آتے، احادیث پہلے بخاری مسلم سے، اس کے بعد باقی، یعنی جس طرح مشکات المصابیح لکھی گئی ہے نا، مشکات تو پیورلی حدیث کی کتاب ہے نا، اس میں پلس قرآن کی آیات بھی ہیں۔ مشکات کے بعد میں یعنی سب سے بیسٹ بک اس حوالے سے اسے سمجھتا ہوں۔ مشکات ٹاپ پہ اس لیے کہ اس میں زیادہ ٹاپکس کور ہیں، اس میں ٹاپکس اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو بیسک جتنی بھی آپ کی ایک ضروریات دین ہے، آپ کی بیسکس جتنی بھی، وہ اس کے اندر کور ہے، اخلاقیات سے متعلق ہوں، اسی طریقے سے علم الاحکام ہوں، طہارت کے مسائل ہوں، یہ ساری چیزیں اس میں انہوں نے کور کی ہوئی ہیں۔ تو ریاض الصالحین سے وہاں درس دیتے ہیں، تو سعودیہ والوں کو اگر ان سے ہے تو وہ ریاض الصالحین سے درس شروع کرواتے ہیں۔ باقی یہ کہنا ہے کہ یہ وہ 3 دن کا سہ روزہ لگانا، 40 دن کا چلہ لگانا، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، تو یہ میرے بھائی یہ تو انتظامی معاملات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو مسجد نبوی میں اور حرم مکہ کے اندر CCTV کیمرے لگانا بھی ثابت نہیں ہے، وہاں پہ وضو خانہ اس طریقے کے بنوانا بھی ثابت نہیں ہے، ماربل لگانا بھی ثابت نہیں ہے، یہ سب انتظامی معاملات ہیں۔ انتظامی معاملات کو آپ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں جوڑتے۔ علماء کا جو کورس ہے درس نظامی کا، یہ نبی علیہ السلام نے ڈیوائز کیا، یہ صحابہ تابعین نے، انتظامی معاملہ ہے، اس کو خام خواہ ایک بحث بنا دینا۔ ہاں، سلیبس پہ بات کر سکتے ہیں کہ سلیبس کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ تو ہماری بڑی سختی کے ساتھ ریزرویشن ہے ان کے اوپر کہ یار خدا کے لیے اس کتاب سے جان چھڑائیں، فضائل اعمال سے۔ اس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی خود لکھ رہے ہیں، اور دیکھیں یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے، آپ حیران ہوں گے جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبیبوں نے یعنی ڈاکٹرز نے کسی بیماری کی وجہ سے، اور وہ بیماری بھی ذہنی تھی، مجھے چند دنوں کے لیے ذہنی کام کرنے سے روک دیا، تو میں نے فرصت کے ان ایام کو غنیمت سمجھا، اور میرے جو شیخ تھے الیاس کاندلوی صاحب جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت بنائی، انہوں نے بڑے عرصے سے مجھے کہا ہوا تھا کہ کوئی تبلیغی نصاب لکھ دو۔ اس کا پہلے نام تبلیغی نصاب ہوتا تھا، فضائل اعمال، فضائل درود، فضائل حج، یہ سارا اس کا حصہ ہے۔ اب انہوں نے خیر وہ فضائل اعمال علیحدہ کر دی، تو کہتے ہیں بڑے عرصے سے میں اس کی تکمیل نہیں کر سکا، اب اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کیونکہ ڈاکٹروں نے ذہنی کام سے روک دیا۔ ہاں، تو میں نے کہا یہ خالی ایام میں ان کو یوٹیلائز کر کے کتاب کیوں نہ لکھ دوں۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے جب ان کو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روک دیا تھا، اور کتاب بھی اس کے اوپر شاہد ہے، جو کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے وہی صوفیوں والی تعلیمات، وہی واقعات کہ یہ ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، ایک تھے روزانہ 8 قرآن پڑھ لیتے تھے، پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی کرامت ہے۔ یہ کون سی کرامت ہے میرے بھائی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ تم میں کسی میں استطاعت ہے کہ وہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ استطاعت کس میں ہوگی سوائے بزرگان دین کے؟ یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سورۃ الاخلاص پڑھ لو، یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص۔
یعنی صحابہ کرام ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہیں جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے. تو بابے تو شاہی کوئی نہیں تھے بولا گے نا سی بابے کی تو 8 قرآن روزانہ نہ پڑھ لینا. اور کرامت کیا کہ یہ کون سی کرامت ہے؟ صحابہ کرام کو تو ایسی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی. تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر اس میں لکھا ہے کہ جی قرآن حکیم سمجھنے کے لیے آپ کو اور پھر ساتھ بچنے کے لیے ساتھ قرآن کی تفسیر کے لیے. اور تفسیر کو چھوڑ دو, قرآن تو سیدھی سیدھی تذکیر ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی نصیحت کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے. تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرنڈ دنیا کی سب سے آسان کتاب قرآن ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک موچی کی بھی ضرورت ہے, ایک ڈاکٹر کی بھی, ایک ریڑی بان کی بھی ضرورت ہے, ایک انجینئر کی بھی, ایک انٹلیکچوئل کی بھی ضرورت ہے, ایک عام انسان کی بھی, کیونکہ کامیابی تو آخرت کی سب کو چاہیے. تو یہ سب کو سمجھ آئے گی. اسی لیے قرآن حکیم میں کم از کم 4 دفعہ تو آیا یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا نصیحت حاصل کریں. وہ جی نہیں وہ تفسیر کے لیے 15 تفسیر کون کر رہا ہے؟ اور پھر 14 علوم گنوانے کے بعد 15واں انہوں نے لکھا واہ بھی ہے, یعنی گاڈ گفٹڈ. یعنی آپ 14 تو کسبی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں حاصل ایکوائر کر سکتے ہیں. جو 15واں علم ہے وہ واہ بھی ہے, وہ گاڈ گفٹڈ ہے. یہ انہوں نے اس لیے پاک چھوڑی ہوئی ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ کی تبلیغ بھی شروع کرے اسے کہ جی واہ بھی تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے. اور پھر آگے انہوں نے یہاں تک لکھا کہ احمد بن حنبل کو ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی اور احمد بن حنبل نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں تو سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری کتاب قرآن. وہ تو پہلے ہی بتا دیا ہے. یعنی نبی علیہ السلام غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت, حجت الوداع پہ قرآن اور سنت. غدیر خم کی احادیث صحیح مسلم میں, حجت الوداع کی حدیث المستدرک للحاکم کے اندر. پھر نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث کے ہر خطبے کا آغاز ہی ہوتا ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. پھر بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن, جو عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی کے لیے وصیت کی تھی, انہوں نے کہا قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی ہمیں وصیت کی تھی. تو وہ تو احمد بن حنبل کو کوئی خاص بات یہ نہیں آنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی, ایڈی بڑی کہانی, اس تو بڑی کہانی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تو خواب والا پیکیج آفر نہیں ہوا کوہ طور کے اوپر. جب انہوں نے کہا میں نے یا اللہ تجھے دیکھنا, تو وہاں پہ آفر ہو جاتی ہے نا خواب والی, کہانی کروا دی. تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یا اللہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے, تو لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت والے نے خود ہی بنایا خواب. احمد بن حنبل کو کہنا سی کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے, ان کو عربی آتی تھی, انہوں نے یہ بات کیوں کرنی تھی؟ ٹھیک ہے. جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہو جامع ترمذی میں کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا اس نے قرآن کے فہم کا حق ادا نہیں کیا. یعنی قرآن پڑھا ہی فہم کے لیے جاتا ہے, 3 دن سے کم میں ختم بھی نہیں کرنا ہوتا, 8 قرآن ایک رات میں نہیں پڑھنے ہوتے. اور امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا 61 قرآن رمضان میں پڑھتے تھے, 30 دن کے وقت 30 رات کے وقت ایک تراویح میں. وہ جڑا کاٹ ہے نا اتنے والا ایک وہ تراویح والا آیا ہے. 29 روزے پتہ نہیں کیا کرتے سن, 3 روزے لیتا تھا, ایک کاٹ ہے سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے. تو وہ کہتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے. استغفر اللہ, کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی وہ اللہ جس نے اپنا پیغمبر بھیجا قرآن کی دعوت کا, یعنی آپ سمجھ لیں لب لباب یہ ہے. سورہ صاد کی آیت کہ قرآن ہم نے تمہاری طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور عقل والے اس پہ غور و تفکر کریں. پھر سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پہ یہ تفکر کیوں نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ پورے کا پورا قرآن کا مقدمہ اس کے گرد ہے کہ اسے سمجھنا ہے. اور احمد بن حنبل کو کوئی نئی کہانی خواب میں کروا دی گئی ہے, جھوٹ ہے. اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو وہاں موجود ہیں. پھر وہ جو 70,000 دفعہ کلمہ شریف TCS بلٹی کروانے والا واقعہ, وہ بھی لکھا ہوا فضائل اعمال میں. وہ کہتے ہیں جی شیخ قرطبی فرماتے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد کی آلموسٹ بات ہے. وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان کے بارے میں نے سنا, اسے کشف ہو جاتا ہے کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں. صحابہ کو تو کوئی کشف نہیں ہوا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, آپ رک گئے. صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ تو فرمایا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود ہوں تب بھی عذاب قبر ان کو نظر نہ آئے تو بابت شاہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں وہ لائیو دیکھ رہا ہے کون جنت میں کون جہنم میں.
یہ فضائل مال میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں میں نے نا یہ سن رکھا تھا کہ 70,000 دفعہ کسی کو کلمہ پڑھ کے بخش دیا جائے نا تو بے شک انہیں کام چوک کے رکھا ہے دنیا وہ بخشا جائے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا میں نا اپنے دل میں نا یہ TCS یا اصالہ ثواب کر دیتا ہوں اس کی ماں کو, کیونکہ وہ چیخا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے, تو میں پھر چیک کر لوں گا واقعی یہ صاحب کشف ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کہ جی میری ماں تک وہ 70,000 دفعہ کلمہ پہنچا ہے, اللہ نے اسے بخش دیا ہے, اب اسے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور وہ شیخ کہتے ہیں کہ جی اس واقعے سے 2 رزلٹ نکلے. ایک تو مجھے یہ کنفرم ہو گیا کہ 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے آپ کسی کو بخش دیں تو وہ بخشا گیا, پاویں جو مرضی انہیں کیتا. دوسرا وہ جو شخص ہے وہ صاحب کشف ہے, کہانیاں بنا کے لکھی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ صحابہ کرام کو عذاب قبر نہیں نظر آ رہا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام کچھ پرانی قبروں کے پاس سے پہنچے تو آپ کا وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بھی دب گیا, تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور پھر آپ نے کہا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو. سب نے مانگی. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے, اللہ سے دعا کروں میں. پھر مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تم نے عذاب قبر سن لیا. دیکھنا تو دور کی بات ہے سرکار, یہ کہتے ہیں جناب ہم بزرگوں کا سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں. سب کہانیاں, ان تمام کہانیوں کے باوجود ریاض الصالحین بیسٹ سولوشن ہے جو آلریڈی انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, وہ کریں. تبلیغی جماعت کی اصلاح کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے نعمت ہے کم از کم ایک عوام الناس تک جو ایک دین کا چھوٹا موٹا کوئی رشتہ ہے وہ قائم ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے. اور شکر الحمدللہ ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی بھی ہے کہ ہم نے کسی غیر مسلم کو تبلیغ نہیں کرنی, کیونکہ ان کے اندر کمپیٹنسی بھی نہیں ہے. وہ صرف مسلمانوں کو جا کے تبلیغ کرتے ہیں. ان کے وہ 6 نمبر بھی دیکھ لیں تو وہ مسلمانوں کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق چلیں. یہ لادہ بات ہے, سلوگن بڑا اچھا ہے, اللہ کے احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. بھائی اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں, نبی علیہ السلام کے طریقے بخاری اور مسلم میں ہیں. فضائل مال فضائل صدقات میں تو بابوں کی کہانی ہے. ہاں روایتیں بھی ہیں تو اتنے درجے کی کمزور روایتیں, صحیح روایتیں بھی ہیں لیکن اس کی چھانٹی کی جائے تو یہ بڑی تھوڑی سی کتاب رہ جائے گی. بہتر ہے اس کو چھوڑ دیں, قرآن ترجمے سے پڑھیں. ٹھیک ہے, تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ ان چیزوں کے ہاتھوں ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے جماعتوں کے پھیلنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ لوگ کہانیوں میں خوش رہتے ہیں. قرآن والی تعلیمات میں تو پھر 78 بندے اکٹھے ہوتے ہیں نا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح, وہ پھر کام اتنا بڑا پھیلتا نہیں ہے. اتنی ننگی توحید کون سن سکتا ہے؟ تو اس لیے میری طرف سے تو اس کی مذمت ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے. ساری باقی جماعتوں کو بھی اجازت دیں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکیں. جی گائس, آپ نے پوری ویڈیو دیکھی مرزا علی کی, جو انہوں نے کتاب کا ذکر کیا, جو انہوں نے اہل دیوبند کے بارے میں ذکر کیا. تو بھائی اس میں اب اپنی ذاتی رائے دیں, چاہے وہ کوئی فرقہ میں دیکھ رہا ہے, اپنی رائے دیں کیا یہ مرزا علی نے ٹھیک بات کی ہے یا غلط بات کی ہے. تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو کو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.